اڑین افسوس دنیا کیازِ فانی، اڑین افسوس دنیا کیازِ فانی، اڑین حسرت تھون فانی جوانی، اڑین افسوس دنیا کیازِ فانی، اڑین حسرت تھون فانی جوانی، مے چھم پانس یہے ساتھ زندہ تھاواں، مے چھم پانس یہے ساتھ زندہ تھاواں، نہ غم پوشاں نہ روزاں زندگانی۔ تہند خیر مقدم تو استقبال پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے اس مز آز اخ تازہ شمار ہیتھ تہندس خدمتس مز پروگرام میزبان حاضر، یہ ومید تھاواں کہ تھی یت تہ ٲسِو خوش و خرم ٲسِو، بصحت و سلامت ٲسِو، اللہ تعالیٰ تھٲیِن تُہۍ ہمیشہ وارٕ وتہِ بصحت و سلامت بخیر و عافیت۔ أسۍ چھِ ہمیشہ تہند رُت کانچھان تہٕ اَسہِ چھِ یہِ تہِ وۄمید کہِ ییٚلہِ تُہۍ دۄیہِ خٲر ٲسِو منگان، ییٚلہِ دستہِ دعا تُہۍ رۄب ذوالجلال سٕنٛدِس دربارس منٛز پھٲلاوان ٲسِو تہٕ تُہۍ ٲسِو اَسہِ تہِ یاد تھاوان۔ ناظرین محترم، دنیا یہ چھُ اکھ سُہ آبِ رواں یُس پکوُن چھُ روزان، اتھ منٛز چھِ شخصیات یِوان، شخصیات ییٚمہِ جہانِ فانی منٛز رحلت کران نیران، تہٕ سٮ۪ٹھٕے دُکھ سان سٮ۪ٹھٕے رنجہِ سان چھُ پیوان یہِ وَنُن زِ سٲنۍ قداور لیڈر اکھ سید علی شاہ گیلانی صٲب، تِم سپدے راتھ رحمتِ حق، اللہ تعالیٰ کٔرِنکھ غریٖق رحمت، تِم ٲسۍ سٮ۪ٹھٕے قداور لیڈر، تِمن ہُنٛد سونچ اوس بڑٕ بُلند، تِمن اوس علم تہِ واریاہ، فہم و فراست تہِ رۄب ذوالجلالن دِژمٕژ، تہٕ خٲر ییٚمہِ جہان درٛاے تہٕ اللہ تعالیٰ کٔرِنکھ غریٖق رحمت، بیٚیہِ واتنٲونکھ روحس سکوٗن۔ ناظریٖن، ییٚمہِ زندگی منٛز ییٚلہِ أسۍ سنان چھِ زندگی، اتھ منٛز چھِ واریاہ آزمٲیش یِوان، امتحان یِوان، مگر ہر کُنہِ امتحانس اگر اسہِ مُقابلہٕ چھُ کرُن، تتھ منٛز بہتر چھُ کرُن یا تتھ منٛز اصل کارکردگی چھِ کرٕنۍ، تتھ منٛز چھِ پیشگی تیٲری سٲنۍ واریاہ ویلیو تھاوان، پیشگی تیٲری سٲنۍ واریاہ مول تھاوان۔ اگر آپ دیکھیں پریپیئرڈنیس کا ایک بہت ہی اہم رول ہوتا ہے۔ کبھی کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو ایگزام کے وقت ڈیٹ شیٹ نکلا وہاں پہ پریپیئر کرتے ہیں، لیکن جو لوگ پورے سال پریپریشن کرتے ہیں، ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں، ان کے نتائج بالکل پھر الگ ہوتے ہیں، منفرد ہوتے ہیں۔ یہی بات اس وقت کووڈ-19 کے حوالے سے بھی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ پہلی ویو، دوسری ویو، اس میں جو ہماری پریپیئرڈنیس میں کمی رہ گئی تھی، آج ہم کوشش کر رہے ہیں تیسری ویو کو میٹیگیٹ کرنے میں یا اس کے امپیکٹ کو کم کرنے میں، کہ ہم پہلے ہی وہ پریپیئرڈنیس رکھیں، پہلے ہی وہ ایسے اقدامات اٹھائیں جس سے جو ڈیمیج کو ہے، امپیکٹ کو جو ہے، اس کو تھوڑا بہت نیوٹرلائز کیا جائے، اس کو کم کیا جائے۔ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پہلی بار تو اس وبا کے بارے میں ہم کچھ جانتے نہیں تھے، اور یہ انپریسیڈنٹڈ وبا ہماری زندگیوں میں آ گئی، اور پھر اس سے لڑنا مشکل ہو گیا۔ لیکن پھر جو ہمارے ریسرچرز تھے، پھر جو ہمارے ماہرین تھے، انہوں نے تحقیق کی اور انہوں نے حل تلاشا کہ کیسے ہم اس بیماری کے پھیلاؤ کو روک سکتے ہیں، اس کو آگے بڑھنے سے روک سکتے ہیں، اور کیسے ہم جو کیجولٹیز ہیں، فیٹلٹیز ہیں، ان کو کم کر سکتے ہیں۔ تو یہی لاہ عمل آج تیسری ویو میں بھی اپلائی کیا جا رہا ہے، حکومت کی طرف سے بھی، انتظامیہ کی طرف سے بھی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ہی قبل از وقت ہی ایسے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں کہ تیسری ویو، جو امکانی تیسری ویو جس کا اپریہنشن ہم سب کو ہے، کیونکہ پہلی دو ویوز میں جو صورتحال پیدا ہوئی، جتنی کیجولٹیز ہوئی، مورٹیلٹیز ہوئی، اور ہمارے آس پاس سب اس سے افیکٹ ہوئے، سب اس سے متاثر ہوئے، اور ہماری اپنی رشتہ داری میں دوست احباب وغیرہ سب متاثر ہوئے۔ ہم نے بڑی قریبی سے ان کے دکھ کو دیکھا ہے، ان کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، اور بہت ساری جانیں بھی ضائع ہو گئیں۔ لیکن تیسری ویو کی میٹیگیشن کے لیے پہلے ہی ایسے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، جیسے گیدرنگس میں جو انڈیویجولز پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، ان کے کاؤنٹ کو بھی پہلے ہی کم کر دیا گیا ہے۔ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھنے کا ہمیں ہدایت دی جا رہی ہے، اور ویکسینیشن جو بہت ہی اہم چیز ہے۔ پہلے ہم نے دیکھا کہ ویکسینیشنز کے حوالے سے بہت ہیزیٹنسی تھی، ویکسینیشنز کے حوالے سے بہت سارے خدشات لوگوں کے دلوں میں تھے، لیکن اسی پروگرام کے مادھیم سے اور جو باقی انفارمیشن کے ذرائع ہیں، جو کریڈیبل انفارمیشن لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ان کے ذریعے لوگوں تک یہ بات پہنچی اور یہ واضح ہو گیا کہ ویکسینیشن بہت ہی اہم ہے اس تھرڈ ویو کو قابو میں کرنے کے لیے۔ کیونکہ یہ جو پینڈیمک ہے، جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا ویو نیچر ہوتا ہے، ایک ویو کے بعد جو کولنگ پیریڈ ایک ملتا ہے ہمیں اس میں یہ گمان ہو جاتا ہے کہ شاید یہ وبا جو ہے ہمارے معاشروں سے چلی گئی، ہماری زندگیوں سے چلی گئی، لیکن پھر سے سڈن رائز آف کیسز ہو جاتا ہے، اور یہ وبا پھر سے
جو ہے زور پکڑتی ہے، طول پکڑتی ہے، اور نئے نئے ویریئنٹس بھی آ رہے ہیں. تو اس حوالے سے بہت ضروری ہے کہ ہم پہلے ہی جو گائیڈ لائنز ہیں، ایس او پیز ہیں، کووڈ اپروپریٹ بیہیویئر ہے، اس پہ سختی سے عمل کریں. اگر آپ پبلک گیدرنگ میں جا رہے ہیں تو ماسک پہنیں. اگر آپ کسی سوشل گیدرنگ میں جا رہے ہیں تو وہاں پہ ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں، اور خود بھی ویکسینیشن کرائیں اور باقیوں کو بھی ترغیب دیں کہ وہ ویکسینیشن کریں. کیونکہ اب تو سبھی خدشات دور ہو گئے. پہلے یہ خدشہ تھا کہ اموات ہوتی ہیں، الرجک ری ایکشنز ہوتی ہیں، کافی ساری باقی جو ایلمنٹس میں مبتلا لوگ ہیں ان میں کچھ الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ ویکسین ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں بچا سکتی ہے. خیر ناظرین، صبح صبح ہم آپ تک اپڈیٹس بھی پہنچاتے ہیں. موسم کے حوالے سے آج یہی اپڈیٹ ہے کہ جموں کشمیر کے اکثر بیشتر علاقوں میں موسم جو ہے خوشگوار رہے گا، اچھا رہے گا. اور موسم کے حوالے سے یہ کہ یہ اب ایک ٹرانزٹ فیز ہے جہاں ہم سرما سے اب موسم خزاں میں داخل ہو رہے ہیں. موسم سرما کا اپنا ایک آہنگ ہوتا ہے، اپنا ایک رنگ ہوتا ہے، اور ویسے تو ہر ہی موسم کا ایک رنگ ہوتا ہے، اپنا ایک منفرد انداز ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ جو خزاں کا موسم ہے، خزاں کے موسم میں یہاں خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ چاروں اور ایک زرد لباس ہماری جو وادی کشمیر ہے وہ پہنتی ہے، اور رنگ برنگی وہ ایک منظر دکھائی دیتے ہیں، اور پکچرسک لوکیشنز ہوتی ہیں. بہت ہی ایک اہم، بہت ہی ایک اچھا آپ کہیں تو ایک پکچرک سین دیکھنے کو ملتا ہے. تو ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ موسم سرما کا لطف یہاں لینے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ گرمیاں باقی ریاستوں میں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو آپ زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ سمر میں آپ یہاں آئیں، لیکن آپ موسم خزاں کا بھی لطف لیجئے، کیونکہ موسم خزاں میں جو مناظر ہیں وہ آپ کو موسم سرما میں دیکھنے کو نہیں ملیں گے. تو خیر ہم پہلی سوغات کے لیے یہاں پہ پہلے وقفے کے لیے رکتے ہیں. وقفے کے اس پار اور بھی باتیں ہوں گی، کچھ آپ تک چیزیں پہنچانی ہیں، کچھ ڈاکیومنٹریز آپ تک پہنچائیں گے، کچھ سیگمنٹس پہنچائیں گے. لیکن ابھی ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے رکتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. عوام کی آواز. جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر شری منوج سنہا کی عوام کی آواز براڈ کاسٹ ہوتی ہے ڈی ڈی کوشر کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کے سبھی آکاشوانی کیندروں پر مہینے کی ہر تیسری اتوار کو صبح 11 بجے. سننا نہ بھولیے، عوام کی آواز. جموں کشمیر کا ہر دل عزیز شکتی سریا جو صرف بلیٹس کے ذریعے ہی تیار ہوتا ہے. شکتی سریا، مارک آف کوالٹی. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے آپ دیکھ رہے ہیں، اور اب وقت ہوا چاہتا ہے آپ تک ہم اخبارات کی سرخیاں پہنچائیں، کیونکہ اخبار بینی کا آپ سب شوق رکھتے ہیں، اور صبح صبح یہ تجسس اور یہ انتظار ہوتا ہے کہ کون سی سرخیاں اخبارات میں شائع ہوئی ہیں، اپڈیٹس کیا ہیں، اور نئی سرخیاں کیا ہیں، نئی خبریں کیا ہیں. کیونکہ آج کل کا دور جو ہے اپڈیٹ رہنے کا دور ہے، انفارمڈ رہنے کا دور ہے. ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم آس پاس جو ہو رہا ہے اس سے بے خبر ہوں. تو اخبارات کی سرخیاں آپ تک پہنچائیں گے. پہلی سرخی اس اردو روزنامے سے، بزرگ لیڈر سید علی شاہ گیلانی انتقال کر گئے. مرحوم کے انتقال پر سیاسی، سماجی اور دینی شخصیات نے دکھ کا اظہار کیا. ایک اور خبر اسی اخبار سے، 18 سال سے زیادہ عمر کے سبھی طلباء کی ٹیکہ کاری کے بعد رواں ماہ کالج اور یونیورسٹیوں کو دوبارہ کھولا جائے گا. حکومت والدین کے مطالبات سے پوری طرح واقف. کالجوں اور یونیورسٹیوں کے بعد حکومت پرائمری اور سیکنڈری اسکولوں کو دوبارہ کھولنے پر غور کرے گی. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا. ایک اور خبر ایک اردو روزنامے سے، اے آر ٹی او کپوارہ کے دفتر پر اینٹی کرپشن بیورو کا چھاپا، 15 لاکھ روپے ضبط، اسکینڈل بے نقاب حکام. ایک اور خبر اسی اخبار سے، 15 دنوں میں گیس سلنڈر کی قیمت خرید میں 25 روپے کا اضافہ. عام گھرانوں میں فکر و تشویش. دلی میں فی سلنڈر کی قیمت 884 روپے. انگریزی روزنامہ ہے ناظرین میرے پاس، اور اس سے بھی کچھ خبریں آپ سنیے. ڈی سی سری نگر کنڈکٹس ایکسٹینسو ٹور ٹو ریموٹ ایریاز آف ہرون بلاک. ایڈوائزر فاروق خان چیئرز میٹنگ ریگارڈنگ فارمولیشن آف اسپورٹس پالیسی فار جے اینڈ کے. ایک اور خبر اسی اخبار سے، ڈائریکٹر ایگریکلچر کشمیر وزٹس آرگینک ویجیٹیبل کلسٹر وانی گنڈ کلگام.
ناظرین، ایک آخری روزنامہ میرے پاس، اور اس میں سے بھی چند سرخیاں شامل پروگرام کرنا چاہیں گے۔ افغانستان پر طالبان کنٹرول کے بعد بھارت کا طالبان سے پہلا باضابطہ سفارتی رابطہ، ہندوستانیوں کے تحفظ سرزمین بھارت کے خلاف استعمال نہ ہونے پر ہوا فریقین میں تبادلہ خیال۔ اور اسی اخبار سے ایک اور اہم خبر شائع ہوئی ہے۔ وادی سے 60 نوجوانوں کے لاپتہ ہونے کی خبر بے بنیاد، سوشل میڈیا پر پوسٹ ڈالنے والوں کے خلاف ہوگی کارروائی، آئی جی۔ ناظرین محترم، یہ تو اخبارات کی سرخیاں تھیں، آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے، اور بھی کچھ اہم سیگمنٹس آپ تک ہم پہنچائیں گے۔ ناظرین، جب ہم بات کرتے ہیں زندگی کی تو الگ الگ تجربات سے ہم الگ الگ مشاہدات ہماری ڈیلی لائف میں ہوتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو زندگیوں میں ہے ہماری کمپیشن اور ایمپتھی کم ہو گیا ہے ایک دوسرے کے لیے۔ ہم باہر جاتے ہیں تو بڑے غصے میں ری ایکشنز بھی پھر آتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں جس انسان کے دل میں دوسرے کے تئیں محبت ہو، خلوص ہو، نرمی ہو، تو سماج میں جو ہے چیزیں پھر بہتر ہو جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہیں پہ جب آپ ٹریفک میں نکلتے ہیں صبح صبح، تو کسی ٹرن پہ جہاں پہ ٹریفک زیادہ ہوتا ہے، کوئی گاڑی والا آپ روک کے آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ ٹرن کیجئے، تو بہت دل میں خوشی ہوتی ہے، وہ کمپیشن کا ایک اظہار کرتا ہے، اور خود بخود آپ شکریہ ادا ان کا کرتے ہیں، اسمائلز ایکسچینج ہوتی ہیں۔ تو یہ نرمی، ندامت ایک دوسرے کے تئیں، یہ سماج میں معاملات کو بہتر رکھتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی نرمی میں، اسی قوت برداشت میں تھوڑا بہت آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کمی واقع ہو رہی ہے۔ فار ایگزامپل، میری کسی سے کچھ رنجش ہو جاتی ہے چھوٹی موٹی، تو وہ رنجش اتنی طول پکڑتی ہے، اور وہ رنجش میں پھر درار میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیے رشتوں میں درار پڑ جاتی ہے، دوستیوں میں درار پڑ جاتی ہے، لیکن کوئی پھر اس درار کو پر کرنے کے لیے پہل نہیں کرتا، کوئی پھر یہ نہیں کہتا کہ اگر میں پہل کروں گا، میں انیشیٹو لوں گا، تو وہ رشتہ جو ہے استوار ہو جائے گا۔ تو ابھی ایک اور سیگمنٹ کے لیے ناظرین محترم باتیں تو آج ہوتی رہیں گی، اور کافی ساری چیزیں آج شیئر کرنے کا آپ سے موقع بھی مل رہا ہے، تو ضرور کریں گے، لیکن ابھی بھی ہمیں ایک سیگمنٹ کے لیے رکنا ہوگا۔ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے۔ کشمیر کے مغل باغات میں نشاد باغ اپنی منفرد حیثیت کے لیے ایک بہت ہی مشہور باغ ہے۔ یہ باغ سری نگر سے 11 کلومیٹر کی دوری پر ڈل لیک کے کنارے پر واقع ہے۔ زبرون پہاڑ کے دامن میں موجود یہ خوبصورت باغ 46 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہے۔ نشاد باغ کشمیر آئے ہوئے تمام سیاحوں کی پہلی پسند رہتی ہے۔ نشاد باغ 1633 عیسوی میں آصف خان نے تعمیر کروایا۔ ان دنوں کشمیر میں مغل شہنشاہ شاہ جہاں کا دور تھا۔ کہتے ہیں جب آصف خان نے باغ تعمیر کروا کے اسے شاہ جہاں کو دکھایا تو شاہ جہاں نے اس باغ کی بہت تعریفیں کی، مگر جیلسی کی وجہ سے شاہ جہاں نے اس باغ کے لیے پانی کی سپلائی روک دی۔ پھر کیا تھا، باغ کی ہریالی ماند پڑ گئی، پھول سوکھ گئے، اور آصف خان کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس صورتحال میں باغ کے مالی سے آصف خان کی یہ بے چینی دیکھی نہیں گئی، اور اس نے خود ہی پانی کی نہر کاٹ کر باغ کے لیے پانی کی سپلائی بحال کی۔ اس حرکت سے جب باغ کے فواروں میں پانی چھوٹنے لگا تو آصف خان حیرت میں پڑ گیا۔ حالانکہ ایک طرف سے باغ میں پانی کی سپلائی بحال ہونے سے آصف خان خوش تھا، مگر دوسری طرف اسے اس نافرمانی پر شہنشاہ شاہ جہاں کے غصے کا ڈر بھی تھا، مگر اوپر والے کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شہنشاہ مالی کی اس حرکت پر ناراض نہیں بلکہ خوش ہوا، اور اس کے بعد نشاد باغ کو مسلسل پانی فراہم کرنے کے لیے شاہی فرمان جاری ہوا۔
तब से लेकर आज तक निशात बाग हर देखने वाली आंख को फरहत बख्शता है। निशात बाग के अंदर जाने के लिए डल झील के किनारे पर सड़क के साथ ही 2 दरवाजे बनाए गए हैं। इन दरवाजों में से एक अंदर जाने के लिए और दूसरा बाहर आने के लिए है। इन दरवाजों तक पहुंचने के लिए सयाहों को कुछ सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं और तब कहीं वो निशात बाग के पहले टेरेस पे पहुंच जाते हैं। यहाँ से पत्थरों की दीवार के अंदर बनी एक पथरीली सीढ़ी से सयाह निशात बाग के दूसरे तबके में पहुंच जाते हैं, जहां से बाग का पूरा मंजर आंखों के सामने खुल जाता है। यहाँ कुछ प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स ने सयाहों के लिए कश्मीरी ड्रेस में फोटो खिंचवाने का भी बंदोबस्त रखा है और शौकीन सयाह बड़े चाव से इन ड्रेसेस में अपनी तस्वीरें खिंचवाते हैं। इस बाग के बीचों बीच बहती पानी की नहर जब मुख्तलिफ तबकों से गुजरकर नीचे आती हैं, तो कार्बेट पत्थरों के ऊपर से गुजरता पानी खूबसूरत पैटर्न पैदा करके बाग की रौनक को दुबाला करता है। इस बाग में मौजूद सैकड़ों फव्वारे बाग की खूबसूरती बढ़ाने के साथ साथ गर्मी के अयाम में ठंडक भी फराहम करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे.एंड.के देख रहे हैं और निशात बाग पे मबनी ये सेगमेंट हमने आप तक पहुंचाया और आपने देखा कि कितना खूबसूरत बाग है। वैसे भी ये जो सभी मुगल गार्डन्स हैं अपनी नवियत में एक इनफरादियत रखते हैं और बहुत ही खूबसूरत हैं। और हम भी जब अपनी ज़िंदगियों में स्ट्रेस्ड फील करते हैं और काम का ज़्यादा दबाव आ जाता है तो ख़ुद को रिक्रिएट करने के लिए, थोड़ा सा तफरीह करने के लिए डल के किनारे इन्हीं मुगल गार्डन्स में जाते हैं फैमिलीज़ को लेके और लुत्फ़ लेते हैं। जैसा कि मैं आगाज़ में भी अर्ज़ कर रहा था कि सयाहों के लिए, क्योंकि आप यहाँ तो हमें देखते ही हैं जे.एंड.के में, जे.एंड.के से बाहर भी लोग हमें देख रहे हैं इस वक्त, जो कि ये ख्वाहिश करना, जिनकी ये ख्वाहिश हो रही होगी कि वो यहाँ आएँ और इन मुगल गार्डन्स की सैर करें या यहाँ पे जो भी सेहत अफ़ज़ा मकामात हैं उनकी सैर करें, तो उनको हम इन्विटेशन देते हैं, उनको हम आमंत्रित करते हैं कि आप यहाँ आइए और यहाँ के दिलकश नज़ारों का लुत्फ़ लीजिए और साथ साथ यहाँ के लोगों से मिलिए। यहाँ के लोगों में जो गर्मजोशी है, जो मेहमान नवाजी का जज्बा है, उसका भी आप मुशाहिदा कीजिए। क्योंकि टूरिज़्म न सिर्फ टूरिज़्म की वजह से आप जगहों को देखते हैं, बल्कि आप मुख्तलिफ़ मकामात के लोगों से मिलते हैं, वहाँ के कल्चर्स से आशना होते हैं, वहाँ की सकाफ़त को समझते हैं, तहज़ीब को समझते हैं, उनके वैल्यूज़ को समझते हैं। और हमारा ख़ासा तो हमेशा यही रहा है कि जो हमारे अक़दार हैं, जो हमारे वैल्यूज़ हैं, जो हमारा उठना बैठना है, जो हमारा तमीज़ तरीका है और रवैया है दूसरों के साथ, वो ऐसा रहा है कि अगर आप एक बार यहाँ आते हैं तो फिर हमेशा यहाँ रहने की आप ज़िद करेंगे और बार बार आप आना चाहेंगे। और खैर लोगों की मेहमान नवाजी तो है ही है और ऐसे सेहत अफ़ज़ा मकामात हैं, ऐसे दिलकश मनाजिर हैं कि आप बिल्कुल उसका लुत्फ़ लेंगे, महजूज़ हो जाएंगे और बिल्कुल रिक्रिएट हो जाएंगे। क्योंकि आप देखिए कितना बर्डन्ड आजकल हमारा जो वर्क स्केड्यूल रहता है। हमारे पास पहले तो फुर्सत ही नहीं है कि हम कोई वकेशन प्लान करें, कहीं ट्रिप पे चले जाएं, लेकिन टाइम को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अपना कितना भी बिजी भी स्केड्यूल हो, मसरूफियात कितनी भी ज़्यादा हों, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम निकाल के जब आप कोई ट्रिप प्लान करते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्त अहबाब के साथ, तो पूरे साल के लिए, कुछ महीनों के लिए आपको रिफ़्रेश रखता है। तो खैर और भी चीज़ें हैं, ख़ासकर यहाँ जो विलेज लाइफ है हमारी, यस गमी ज़िंदगी क्या तर्ज ज़िंदगी हर जाए आसान बदल। शहरस मज तर्ज ज़िंदगी, गामस मज तर्ज ज़िंदगी, हालांकि सारी कुनी, मगर तर्ज ज़िंदगी मज हना फ़र्क। तो तमि हवाल ते वातनाओ अस तोह ताईं
واریاہ معلومات آز کینٛہہ ڈاکومنٹریز چھِ اَسہِ کیو اِن کَرِمَژ یِم أسۍ تۄہہِ تام آز واتناوو مگر تَمہِ برونٛہہ چھُ اَسہِ اَکہِ وقفہٕ باپتھ رُکُن. ناظرین محترم ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے رکیں گے اور جلد حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. عوام کی آواز. جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر شری منوج سنہا کی عوام کی آواز براڈ کاسٹ ہوتی ہے ڈی ڈی کوشر کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کے سبھی آکاش وانی کیندروں پر مہینے کی ہر تیسری اتوار کو صبح 11 بجے. سننا نہ بھولیے عوام کی آواز. وردان آئی وی ایف سینٹر ملک کا نامور آئی وی ایف سینٹر جو جالندھر اور امرتسر میں زیر پذیر ہے. وردان پچھلے کئی سالوں سے آئی وی ایف کی اڑان میں سب سے کامیاب ترین سینٹر ہے جہاں ہزاروں بے اولاد جوڑوں کو اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے. اب وردان کی ٹیم سری نگر میں بے اولاد جوڑوں کا تسلی بخش علاج کرنے کے لیے ہر دن دستیاب رہے گی. اپوائنٹمنٹ یا مزید جانکاری کے لیے ڈائل کریں 9814-021-991. یاد رہے 7, 8 اور 9 ستمبر کو باہر سے وردان کے ڈاکٹروں کی ٹیم مگر ملباغ سری نگر بیماروں کا علاج کرنے کے لیے آئے گی. جموں کشمیر کا ہر دل عزیز شکتی سریا جو صرف بلیٹس کے ذریعے ہی تیار ہوتا ہے. شکتی سریا MR کا کوالٹی. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے دیکھ رہے ہیں آپ جو ہر دن ہر صبح آپ تک پہنچاتے ہیں صبح 8 بجے سے لے کر 9 بجے تک ڈی ڈی کشمیر سے لائیو. ناظرین محترم جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ جو ہمارا یہ ریجن ہے جے اینڈ کے کا یہاں تو پہلے ہر 20 کلومیٹر بعد 15 کلومیٹر بعد آپ دیکھیں گے ڈائلیکٹس چینج ہوتے رہتے ہیں. یِتھ کٔنۍ أسۍ وٕچھان چھِ کہِ واریاہن جایَن کٲشِر زبان چھِ أسۍ سٲری بولان مگر اَتھ زبٲنۍ ہِنٛدۍ تہِ چھِ واریاہ ڈایلیکٹ. یِتھَے کٔنۍ چھِ باقٕے مختلف زبان یِوان بولنہٕ. ڈوگری زبان چھِ یِوان بولنہٕ, شیٖنا چھِ یِوان بولنہٕ تہٕ اَتھ منٛز چھِ أسۍ وٕچھان کہِ طرزٕ طریٖقہٕ طرزِ زندگی تہِ چھُ ویری گژھان. مطلب شہرس منٛز چھُ اکھ طرزٕ طریٖقہٕ ییٚلہِ أسۍ گامَس کُن گژھان چھِ تَتہِ چھُ اکھ بدل طرزِ زندگی. کیٛازِکہِ گامَس منٛز اگر نہٕ ییٚتیُک یہ سٹی ہُنٛد شور شر چھُ کِہیٖنۍ تَتہِ چھُ تھوڑا بہت امن. وہاں ہم جاتے ہیں تو مشاہدہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں بہت ہی پیسفل انوائرمنٹ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے. وہاں پہ بڑا کامنس آپ کو سراؤنڈ کرتی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو شہروں میں آج آلودگی کی سطح ہے اس سے ذرا وہ ابھی پاک ہی ہیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ گاؤں دیہات میں بھی اب آلودگی دن بدن بڑھ رہی ہے, چاہے وہ آبی ذخائر کی آلودگی ہو, چاہے وہ ہوائی آلودگی ہو, چاہے وہ ماحولیاتی آلودگی آن دا ہول ہو. لیکن ابھی بھی گاؤں دیہات میں آپ جب جائیں گے اور وہاں جب زمینداری کا یہ سیزن ہوتا ہے, جو زمینداری کی ایگریکلچرل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, ہارٹیکلچر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, ان کا بھی ایک الگ مزہ ہوتا ہے. اور وہ کس طرح سے رہتے ہیں, کس طرح سے ویدر کنڈیشنز کا سامنا کرتے ہیں, ان کا طرز زندگی کیا ہے, اس پہ ہی مبنی ہم نے جو ولیج لائف آف کشمیر ہے نا اس پہ ہم نے تھوڑا ایک ڈاکیومنٹری بنائی ہے جس میں کہ پورا ہم نے ایکسپلین کیا ہے, منظر کشی کی ہے اور عکاسی کی ہے کہ وہ کس طرح سے رہتے ہیں, کس طرح سے اپنی زندگی بتاتے ہیں اور شہر سے کس طرح سے گاؤں کی زندگی جو ہے مختلف ہے. تو ولیج لائف پہ ایک ڈاکیومنٹری آپ تک آیا چاہتی ہے, آپ اس ڈاکیومنٹری کا لطف لیجئے. اس کے بعد پھر ملاقات ہوگی اسی پروگرام میں جس کا نام ہے گڈ مارننگ جے اینڈ کے.
وادی کشمیر کی ہر شام رنگین اور ہر صبح روشن ہوا کرتی ہے۔ جھیل ڈل کی آغوش میں غروب آفتاب کا منظر تو روزانہ دیکھا جا سکتا ہے، مگر ایسے مناظر سے زیادہ تر شہر والے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے بھی خوبصورت ہیں وادی کشمیر کے گاؤں جن میں بستے ہیں اس وادی گلپوش کے اصل باشندے۔ یہی گاؤں ہماری منفرد تہذیبی قدروں کی نمائندگی کرتے ہیں، اور انہی گاؤں میں پیدا ہوئے ہیں وہ صوفی بزرگ جن کی بدولت وادی کشمیر کو رشیوں اور منیوں کا باغ کہا جاتا ہے۔ شہری اور دیہی زندگی میں تفاوت کہاں نہیں ملتی، لیکن اصل کشمیر کو دیکھنا ہو تو وہ صرف گاؤں میں ملے گا۔ ان گاؤں میں گھنیرے سائے دار چنار، اچھلتی کودتی اور گنگناتی ہوئی ندیاں، دور دور تک پھیلے ہوئے سرسوں اور دھان کے کھیت، کشمیر میں دیہات میں رہنے والے لوگ زیادہ تر زراعت پیشہ ہیں۔ کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے پانی کی افراط ہے اور زمینداروں میں محنت کرنے کا جذبہ۔ ان کا رہن سہن اور طرز زندگی شہر کے بسکینوں سے بالکل مختلف ہے۔ یہاں کے گھر کچی اینٹوں سے بنائے جاتے ہیں اور چھتوں پر سوکھی گھاس رکھی جاتی ہے تاکہ سردیوں کے موسم میں یہ گھر آرام دہ بن سکیں۔ وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ اب لوگ پکی اینٹوں کے مکان بنانے لگے ہیں اور چھتوں کو گھاس کی جگہ ٹین کی چادروں سے ڈھک دیا جاتا ہے۔ وادی کشمیر کا حسن بنیادی طور پر پانی کی افراط کی بدولت قائم ہے، اور پانی کی افراط سے کھیتی باڑی کو خوب فروغ ملا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کشمیر کے دیہات میں رہنے والا زمیندار طبقہ عموماً زراعت پر ہی انحصار کرتا ہے۔ قدرت نے کشمیر کو ایسی مٹی سے نوازا ہے جو کھیتی باڑی کے لیے بے حد موزوں ہے۔ دھان کی پیداوار کے ساتھ ساتھ وادی کی دیہات میں مکئی اور دالیں بھی اگائی جاتی ہیں۔ دھان کی بوائی سے کٹائی تک کا کام مرحلہ وار طریقے سے انجام دیا جاتا ہے، جس میں زمیندار کنبے کے سبھی افراد تو شامل ہوتے ہی ہیں، لیکن یہ موقع گاؤں میں باہمی اتفاق اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کا خوبصورت منظر پیش کرتا ہے۔ جب ایک مخصوص دن پر ایک گھر کی زمینوں کو آباد کرنے کے لیے سارے ہمسائے نکل آتے ہیں، گاؤں کی مخصوص زبان میں اس کو کاد کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر امداد کے لیے آئے ہوئے لوگوں کے کھانے کے لیے خصوصی انتظام کیا جاتا ہے۔ دھان کی فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے تو گاؤں میں خوشیوں کی بہار چھا جاتی ہے۔ کسان اپنی سال بھر کی محنت کا خوشنما انجام دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سماتا۔
فصل کو کاٹنے کے بعد اسے مخصوص انداز میں دھان اور گھاس الگ کی جاتی ہے۔ چونکہ موسم خزاں کے بعد موسم سرما کی آمد ہوتی ہے، اس لیے سردی کے ایام کے لیے اناج کا بھرپور انتظام کیا جاتا ہے۔ دھان کو بوریوں میں ڈال کر یا تو مخصوص کمروں میں محفوظ رکھا جاتا ہے یا مشینوں پر لے جا کر چاول نکالے جاتے ہیں۔ وادی کی دیہات میں مکئی اور دالیں بھی اگائی جاتی ہیں اور ان کے چھانٹنے کے لیے بھی روایتی طریقوں سے ہی کام لیا جاتا ہے۔ زمیندار طبقے کا بنیادی دار و مدار تو زراعت پر ہی ہے، لیکن اس طبقے سے وابستہ لوگ محنت کش ہونے کی وجہ سے کئی اور کاموں میں بھی جٹے رہتے ہیں۔ فجر کی اذان کے ساتھ ہی جاگتا ہوں، نماز ادا کرنے کے بعد خدا کا نام لے کر نکل پڑتا ہوں۔ میں ریڑھا بھی چلاتا ہوں، بیوپار بھی کرتا ہوں، زمینداری بھی۔ جس وقت جو کام کرنے کا موقع ملتا ہے وہ کرتا رہتا ہوں۔ دھان کے کھیتوں میں تو کام کرتا ہی ہوں، اس کے علاوہ بھی کچھ نہ کچھ کرتا ہی رہتا ہوں۔ مکئی کی پیداوار کشمیر کے کنڈی علاقوں کے دیہات کی خاص فصل ہے۔ میدانی علاقوں میں جس طرح دھان کی اہمیت ہے، کنڈی علاقوں میں اسی طرح مکئی کی۔ زمیندار طبقہ زراعت کے لیے روایتی آلات کشاورزی کا استعمال ہی کرتا ہے، لیکن صنعتی ترقی کی وجہ سے اب کشمیر کے دیہات میں بھی روایتی ہل اور بیل کی جگہ ٹریکٹر استعمال ہونے لگا ہے۔ آج کل کے زمانے کی زراعتی تکنیکوں اور معیاری بیجوں کے استعمال نے فصل کی مقدار میں کافی اضافہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں یہ طبقہ اطمینان بخش زندگی گزار رہا ہے۔ میرا نام اسد اللہ ڈار ہے۔ اس سال بارش نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے علاقوں کی فصل متاثر ہوئی۔ یہاں پر میری 14-15 کنال زمین ہے۔ مختلف قسم کے بیجوں کا استعمال کر کے، جس میں باسمتی K39 K78 وغیرہ شامل ہے، فصل میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ پرانے وقتوں میں 1 کنال زمین سے 1-2 خروار دھان حاصل ہوتی تھی، اب بہت فرق آ گیا ہے۔ 1 کنال زمین سے 5-6 کوئنٹل تک فصل ہو جاتی ہے۔ اس سال دھان کی قیمت بڑھ جائے گی، کیونکہ فصل بہت علاقوں میں خشک سالی کی وجہ سے متاثر ہوئی ہے۔ ہمارے گاؤں میں بارش پر انحصار کم ہے، کیونکہ ہمیں شیخ العالم نے دعا دی ہے۔ زمیندار خواتین بے حد جفاکش اور محنتی واقع ہوئی ہیں، اور دیہی معاشرتی زندگی میں
इनका रोल मर्दों से किसी भी तरह कम नहीं। हमारे देहात की जिंदगी में रिवायती रहन सहन हर तरफ देखने को मिलता है। शहरों में पीने का पानी नलकों से हासिल होता है और फिर भी उबाल कर पिया जाता है, लेकिन हमारे गांवों में आजकल भी नदी का पानी पीने के साथ साथ बर्तन धोने और कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जमींदार तबके का रसोई घर आज भी रिवायती तरीके से आरास्ता है। प्रेशर कुकर की मौजूदगी के बावजूद चूल्हा जलाया जाता है। समावार में चाय उबाली जाती है और टोकरी में समावार डालकर दही खवातीन इसे सर पर लेकर खेत की तरफ चल पड़ती है, जहां मेहनतकश किसान एक काबिल दीद अंदाज में खुली जमीन पर आसमान के साए में खाना खाते हैं। नमकीन चाय पीते। खवातीन अपने जज्बे खिदमत और ईसार का मुजाहिरा करती है। मवेशी पालना जमींदार तबके की तर्ज मुआशरत का अहम हिस्सा है। वादी के किसी भी गांव में रिवायती और नई नस्ल के मवेशियों के झुंड नजर आते हैं। रिवायती नस्ल की कश्मीरी मुर्गियां गो अब नायाब हो रही हैं, लेकिन जमींदार तबका अभी तक इनको पाल रहा है। रिवायती और नई नस्ल की भेड़ बकरियां पालना भी इस तबके के लिए अहम जरिए रोजगार है। मवेशियों के लिए खेतों से चारा हासिल करने में खवातीन कलीदी रोल अदा करती हैं। मौसम सरमा में मवेशियों के लिए गिजा की फराहमी यकीनी बनाने के लिए मक्की और धान की घास जमा की जाती है, क्योंकि ये मवेशी इनकी तर्ज मुआशरत में अहम रोल अदा करते हैं। जमीन जोतने के लिए बैल आज भी बेहद जरूरी है और मवेशी पालने की वजह से जमींदार इस मामले में खुद कफील हो जाते हैं। गायों से हासिल होने वाला दूध अपने इस्तेमाल के साथ साथ बाजार में फरोख्त भी किया जाता है।
مویشیوں سے حاصل ہونے والے گوبر کو سکھا کر ایندھن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک زمانہ پہلے کشمیر کے دیہات میں عموماً اور زمیندار طبقے میں خصوصاً تعلیم کا فقدان رہا ہے، کیونکہ ان کا زیادہ تر وقت فصلیں بونے اور ان کی دیکھ ریکھ میں گزرتا تھا، اور کنگو کے تقریباً سبھی افراد اسی میں جٹے رہتے تھے، اس لیے تعلیم کی طرف کم ہی راغب ہوا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ مہاراجہ ہری سنگھ کے دور میں یہاں جبری سکول قائم کیے گئے تھے، جہاں اس طبقے اور کئی اور طبقوں سے وابستہ ایسے افراد کو جو تعلیم کے معاملے میں زیادہ دلچسپی نہیں دکھا رہے تھے، جبراً تعلیم حاصل کرنے کے لیے لیا جاتا تھا۔ لیکن زمانہ بدلنے کے ساتھ ساتھ اس طبقے سے وابستہ افراد کی سوچ میں نمایاں فرق پیدا ہو گیا ہے۔ نئی روشنی نے انہیں تعلیم کی اہمیت سے آگاہ کر دیا ہے۔ رنگ برنگی وردیوں میں ملبوس یہ بچے کل کے جدید ترین زمیندار ہی نہیں بلکہ جدید کشمیر کے معمار بھی ہوں گے۔ کشمیر کا زمیندار طبقہ زراعت کے ساتھ ساتھ باغبانی کے شعبے سے بھی وابستہ ہے۔ وادی کے اطراف و اکناف میں عموماً اور ضلع بارہمولہ، کپواڑہ اور پلوامہ میں خصوصاً زمیندار طبقے کی معاشی خوشحالی میں باغبانی کے شعبے کا خاص رول رہا ہے۔ یہاں کے سیبوں کے باغات عالمی سطح پر شہرت یافتہ ہے اور میوہ صنعت کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں لوگ وابستہ ہیں۔ عام طور پر باغوں کے مالکان خود بھی میوہ کی برائی وغیرہ میں شامل رہتے ہیں اور اس کام کے لیے روزانہ یا ماہانہ اجرت پر مزدوروں کی خدمات بھی حاصل کی جاتی ہے۔ باغبانی کے شعبے میں ترقی کی وجہ سے زمیندار طبقے کے طرز معاشرت میں نمایاں تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ میوے کی فصل تو اچھی ہوئی ہے، لیکن خشک سالی کی وجہ سے متاثر ہو گئی۔ زمیندار طبقے کا انحصار 40% تک باغبانی پر ہے۔ سکیب بیماری کے خاتمے کے ساتھ ہی، جس میں جدید قسم کی دوا پاشی کا کافی حصہ ہے، میوے کی صنعت کو نقصان سے بچایا گیا ہے۔ ہارٹیکلچر محکمے کی رہنمائی سے بھی اس شعبے کو فروغ ملا ہے۔ حالانکہ ہمارا اپنا تجربہ کچھ کم نہیں ہے، پھر بھی ماہرین کے مشوروں سے کافی فرق پڑا ہے۔ اب تو نئی قسم کے پودے بھی دستیاب ہیں، لیکن ہم نے روایتی پودے ہی اگائے ہوئے ہیں اور یہ بھی اچھی فصل دیتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے ہم باعزت زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے ساتھ یہاں اور بھی کئی آدمی کام کر رہے ہیں، یہ بھی اپنی روزی روٹی کما لیتے ہیں اور ہم سب مطمئن ہیں۔ سیبوں کے علاوہ ناشپاتی، خوبانی، بادام، انگور،
اور گلاس کی پیداوار یہاں کے باغات کی زینت ہے۔ یہاں ضلعی سطح پر منڈیاں قائم کی گئی ہیں جہاں سے یہ میوہ ٹرکوں کے ذریعے کشمیر سے باہر بھیجا جاتا ہے۔ کشمیری گلاس کی خصوصی مانگ کے پیش نظر اسے گتے کے ڈبوں میں بھر کر ہوائی جہاز کے ذریعے بھی باہر بھیجا جاتا ہے۔ کشمیر کی مخصوص طرز زندگی کا عکس دیہات میں ہے اور دیہی زندگی کو پر رونق بناتا ہے زمیندار طبقہ۔ جب تک انسان کا انحصار زمین پر قائم ہے، کشمیر کی ثقافت کا یہ مخصوص رنگ بھی قائم ہے۔ آپ کا پھر سے استقبال پروگرام گڈ مارننگ جے این کے میں۔ ناظرین، اس خصوصی پیشکش میں ہم نے کوشش کی کہ دیہی زندگی کے جو بھی خوبصورت عناصر ہیں اور جو بھی اچھے عناصر ہیں ان کو ہم پورٹرے کریں اور آپ تک پہنچائیں۔ تفصیل سے ہم نے یہ ڈاکیومنٹری آپ تک پہنچائی جس میں آپ نے دیکھا کہ دیہی زندگی میں کس طرح سے لوگ اپنی زندگیاں بسر کرتے ہیں۔ حالانکہ آج ہم بات کریں تو ہمارے گاؤں دیہات بھی اب اتنے اپڈیٹ ہو گئے ہیں، اپ گریڈ ہو گئے ہیں کہ فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ گاؤں کون سا ہے اور شہر کون سا ہے۔ لیکن ابھی بھی کچھ ایسے گاؤں دیہات ہیں جہاں پہ ابھی کنوینئنس کے حساب سے، فیسلٹیز کے حساب سے، سہولیت کے حساب سے وہ تھوڑا بہت پیچھے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود ان کے دلوں میں کافی وسعت ہے۔ وہاں کی زندگی میں ایک سادگی ہے، ایک کامنس ہے، ایک پیسفل انوائرنمنٹ ہے، اور ہم نے یہ سبھی ان چیزوں کی منظر کشی کی ہے، اس کو ایک ڈاکیومنٹری کی صورت میں گیدر کیا اور آپ تک پہنچایا۔ خیر، طرز زندگی میں تو فرق ہو سکتا ہے لیکن دلوں میں فرق نہ ہو، کیونکہ دل ہم سب کے جڑے رہیں تو تبھی یہ معاشرہ ایک اچھا معاشرہ کہلائے گا۔ افسوس تب ہوتا ہے یہ لیس گام شہرس پر لڑائی کران، یہ گام شہر ٹاپک اخ تیُتھ ٹاپک یت پہ لوگ واریاہ فتنہ فساد تلنچ کوشش تہ کران، مگر سن روایت ہمیشہ یہ روزمت کہ یس تہ
فتنہ فساد تلنک عنصر آسان تت ملے نبر کڑان پنہ معاشرہ مز تو اس رب اس پان ون رشتہ محبت خلوص سہ برقرار تھا اور ایک اچھے معاشرے میں ہم سب ایک ذمہ دار فرد کے تعلق حیثیت سے رہتے ہیں کیونکہ ہمارا الگ الگ پس منظر ہوتا ہے، مختلف فیملیز سے ہم آتے ہیں، مختلف مزاج کے لوگ ہم ہیں، لیکن جب ہم معاشرے کی لیول پہ دیکھتے ہیں تو سبھی انسان ہم ایک شہری ہیں، اور جب تک ہم ایک اچھے شہری ہونے کی ذمہ داری نبھائیں گے تب تک معاشرے میں سبھی معاملات جو ہیں اچھے رہیں گے، بہتر رہیں گے۔ ناظرین محترم، ایک اور چھوٹا سا وقفہ لیں گے، اس کے بعد جلد حاضر ہوں گے۔ یوں گئے یوں آئے، آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے۔ عوام کی آواز، جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر شری منوج سنہا کی عوام کی آواز براڈ کاسٹ ہوتی ہے ڈی ڈی کوشر کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کے سبھی آکاشوانی کیندروں پر مہینے کی ہر تیسری اتوار کو صبح 11 بجے۔ سننا نہ بھولیے، عوام کی آواز۔ آپ کا پھر سے ایک بار استقبال، پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے آپ دیکھ رہے ہیں، اور پھر سے ایک بار یہ خبر بہت دکھ کے ساتھ آپ تک پہنچانی پڑ رہی ہے کہ جموں کشمیر کے حریت لیڈر سید علی شاہ گیلانی صاحب کا 92 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا کل۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو پر نور کرے اور ان کی روح کو آسانی دے اور مغفرت کرے۔ آپ بھی ان کے لیے دعا کیجیے گا، کیونکہ ایسے لیڈرز جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو بہت دکھ ہوتا ہے، بہت رنج ہوتا ہے، کیونکہ ایسے لیڈرز بہت کم ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اور بہت کم پیدا ہوتے ہیں۔ تو خیر ناظرین محترم، جیسے میں ذمہ داری کی بات کر رہا تھا، ایک ذمہ دار شہری ہونے کی بات کر رہا تھا، تو آج جو اس وقت کا تقاضا ہے، کیونکہ ہم ایک تیسری لہر کے دہانے پر ہیں اور ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ تیسری لہر کسی بھی وقت آ سکتی ہے، تو ذمہ داری کا مظاہرہ، ذمہ دار شہری ہونے کا مظاہرہ اسی بات میں ہے کہ ہم ایس او پیز اور گائیڈ لائنز کو فالو کریں۔ آپ دیکھیں کہ کتنے ہیومینیٹیرین گروپس سڑکوں پہ ماسکس ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر کسی بندے نے ماسک سڑک پہ نہیں پہنی ہے تو آپ اسسٹ کر سکتے ہیں، آپ ان کو ماسک پہنا سکتے ہیں، یا آپ کہیں پہ دیکھ رہے ہیں کہ بھیڑ جمع ہو رہی ہے تو آپ آواز اٹھائیں اور ان کو یہ کہیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں۔ اور یہ جو ویکسین ہیزیٹنسی ابھی بھی کچھ لوگوں میں ہے، ان کو بھی، ان تک بھی موزون انفارمیشن پہنچائے، پراپر انفارمیشن پہنچائے، اور ان سے یہ درخواست کریں کہ ویکسینیشن ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے ہم تیسری ویو کے امپیکٹ کو کم کر سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، ہم آج بھی اس ایک پروگرام کا سلسلہ چلا جس میں ہم نے آپ تک کچھ ڈاکیومنٹریز پہنچائی، کچھ اہم سیگمنٹس پہنچائے، اور پتہ ہی نہیں چلا اب ہم پروگرام کے آخری مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں۔ آپ سے یہی گزارش رہے گی کہ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اسی طرح سے اس پروگرام کو دیکھتے رہیں۔ آپ پروگرام کو دیکھتے ہیں، ہم تک اپنی آراء پہنچاتے ہیں، ہم تک اپنے مشورے پہنچاتے ہیں، ان مشوروں پہ ہم غور کرتے ہیں، ان مشوروں کو ہم خاطر میں لاتے ہیں، آپ کی سبھی ایڈوائزز کو خاطر میں لاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کے عین مطابق ہم پروگرام میں بہتری لا سکیں، آپ کو پلیز کر سکیں۔ یہ جو 1 گھنٹہ آپ اس پروگرام کو دیکھنے میں صرف کرتے ہیں، یہ 1 گھنٹہ رائے گا نہ ہو، یہ 1 گھنٹہ ضائع نہ ہو، بلکہ اب تک معقول معلومات پہنچے، انفارمیشن پہنچے، ساتھ ساتھ کچھ اور بھی عناصر پہنچے۔ تو آپ اپنا یہ ساتھ ہمارے ساتھ بنائے رکھیں، یہ جو محبت ہے آپ کی ہمارے تئیں، ہم بھی آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ بھی ہمیں بہت پیار دیتے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خیر اس وقت مجھے اجازت دیجیے، کل پھر حاضر ہوں گے اس پروگرام میں جس کا نام ہے گڈ مارننگ جے اینڈ کے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔